لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ مولانا اسحاق رحمہ اللہ تعالیٰ کا موقف ٹھیک ہے کہ امت میں مسلمانوں کے سیاسی طور پر پولیٹیکلی گورنمنٹ لیول کے اوپر جو امت میں خلیفہ اول ہیں وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام ہے، اور امت میں روحانی طور پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو خلیفہ اول ہیں وہ سیدنا علی بن ابی طالب ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، یہ افضلیت شیخین یعنی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی افضلیت کا جو یہ عقیدہ ہے، یہ امت مسلمہ کا 1400 سالہ اجماعی عقیدہ ہے، یعنی دور صحابہ سے لے کر آج تک یہ امت مسلمہ کا اجماعی عقیدہ رہا۔ اب جیسا کہ آپ نے انجینئر مرزا محمد علی کو سماعت کیا، تو اسی طرح جس طرح یہ اسٹیٹمنٹ دے رہا ہے اپنے باب اسحاق کی، اسی طرح ڈاکٹر طاہر القادری اس نے بھی اپنی کتاب جو ہے وہ السیف الجلی علی منکر ولایت علی، اس کتاب کے اندر بھی یہی بے عینی ہی اسٹیٹمنٹ لکھی ہے، یعنی اس نے بھی مرزا انجینئر محمد علی ہی کی طرح اپنی کتاب السیف الجلی علی منکر ولایت علی، اس کتاب کے اندر لکھا ہے، اور اس نے بھی یہی تقسیم جو ہے وہ کی ہے افضلیت کی، کہ سیاسی جو خلیفہ ہیں وہ خلیفہ بلا فصل سیاسی طور پر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو بھی جس طرح مرزا نے کہا اسی طرح ڈاکٹر طاہر القادری نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو سیاسی خلیفہ اول بلا فصل لکھا، اور روحانی خلیفہ اول بلا فصل حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ کو ڈاکٹر طاہر القادری نے بھی لکھا السیف الجلی علی منکر ولایت علی کے اندر، اور مرزا انجینئر بھی جو بیان آپ نے سنا اس کے اندر اس نے بھی یہی بے عینی ہی جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ مرزا انجینئر نے بھی بیان کی۔ تو اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ آیا اہل سنت و جماعت کا مسلمانوں کا 1400 سالہ جو نظریہ ہے، جو عقیدہ ہے، اس بارے کے اندر افضلیت شیخین کے بارے کے اندر وہ کیا ہے؟ تو قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک تم میں سے اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ اکرام والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہو، جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہو۔ قرآن کریم ہی کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَسَيُجَنَّبُ الْأَتْقَى، اور جہنم سے بہت دور رکھا جائے گا اس کو جو سب سے بڑا پرہیزگار ہے۔ اب لفظ الاتقا سے مراد 1400 سالہ مفسرین کرام نے جس ذات کو لیا ہے وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے، اور یہ مسلمانوں کا اس پہ اجماع ہے۔ الاتقا سے مراد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو پتہ یہ چلا قرآن سے کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے بڑا پرہیزگار ہے، جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ تو قرآن ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو سب سے بڑا پرہیزگار بتا رہا ہے۔ تو ان دونوں آیات بینات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلام کے اندر نبیوں کے بعد سب سے بڑا پرہیزگار جو ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور اب دیکھتے ہیں کہ امت مسلمہ کا اس بارے میں نظریہ کیا ہے۔ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بخاری شریف کے اندر باقاعدہ ایک باب باندھا، باب فضل ابی بکر بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی افضلیت۔ تو اس میں آپ ایک حدیث پاک لے کے آئے ہیں 3655 نمبر حدیث مبارکہ، جس میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ اقدس میں حیات ظاہری شریف میں یہ کہا کرتے تھے کہ ہم سب میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سب سے بہتر ہیں، سب سے افضل ہیں۔ ثم عمر بن الخطاب، پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ثم عثمان بن عفان، پھر عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ صحابہ اکرام علیہم رضوان
ان کا یہ نظریہ تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات ظاہری شریف میں بھی صحابہ اکرام علیہم رضوان وہ یہ آپس میں بیٹھ کے یہ گفتگو کیا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو سب سے افضل ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات ہے، پھر حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب اسی طرح بخاری شریف ہی کے اندر حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم آپ کے صاحبزادے ہیں، آپ کے لخت جگر ہیں، آپ کے بیٹے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد گرامی حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم ورضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے عرض کی کہ اے ابا جان، ای الناس خیر بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سب سے بہتر کون ہے لوگوں میں؟ تو حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم آپ نے جو فتویٰ ارشاد فرمایا وہ سماعت کیجئے۔ آپ نے فرمایا قال ابو بکر، حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم آپ نے یہ فتویٰ صادر فرما دیا۔ آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت میں سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پھر عرض کرتے ہیں ثم من، کہ اے بابا جان ان کے بعد پھر کون ہے؟ تو قال عمر، پھر حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم آپ نے ارشاد فرمایا کہ پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ افضلیت کی ترتیب جو ہے یہ خود حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم آپ ارشاد فرما رہے ہیں۔ اسی طرح اب قادری کہلاتے ہیں طاہر القادری صاحب، تو ان سے یہ سوال ہے کہ آپ جن کی نسبت سے قادری کہلواتے ہیں طاہر القادری صاحب، تو ان کو اگر اس حوالے سے دیکھا جائے کہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا عقیدہ کیا ہے، اس بارے میں آپ کا نظریہ کیا ہے، تو حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ افضلیت جو ہے شیخین کی، اس کے بارے میں حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا کیا عقیدہ اور نظریہ ہے؟ حضرت سیدنا غوث اعظم غوث سمدانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنی کتاب و اصول دین کے اندر یہ باب باندھا باقاعدہ خیر الامم، تو آپ فرماتے ہیں وَيَتَعْقِدُ اہل السنت ان امت نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر الامم اجمعین۔ آپ فرماتے ہیں یہ عقیدہ ہے اہل سنت و جماعت کا کہ بے شک ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے وہ تمام امتوں میں سے بہتر ہے۔ تو حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں پھر ان میں سے جو افضل ہیں وہ لوگ ہیں کہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، جنہوں نے مشاہدہ کیا اور جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور جنہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تصدیق کی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت کی اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کی اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے انہوں نے جہاد کیا۔ وَفُدُوهُ بِأَنفُسِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ، کہ انہوں نے اپنی جانوں کو اور اپنے مالوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کیا، فدا کیا۔ وَعَزَّرُوهُ وَنَاصَرُوهُ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعزیر کی، عزت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ پھر ان میں سے وہ افضل ہیں کہ جو اہل حدیبیہ ہیں، حدیبیہ والے جنہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت کی، یعنی بیعت رضوان والے۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ ان میں سے جو افضل ہیں وہ اہل بدر ہیں، پھر ان میں سے جو افضل ہیں وہ دار خیزران والے ہیں، اور پھر فرماتے ہیں الذین کملوا بعمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ وعنہم، کہ وہ لوگ ہیں کہ جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے آنے کی وجہ سے مکمل ہوئے، یعنی 40 کا جو عدد ہے وہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے اسلام لانے کی وجہ سے مکمل ہوا۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ ان میں سے جو افضل ہیں وہ لوگ ہیں کہ جنہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کی بشارت عطا فرمائی ایک ہی مجلس میں، یعنی عشرہ مبشرہ، وہ 10 صحابہ اکرام علیہم رضوان، وہ افضل ہیں۔ پھر ان کے اسماء مبارکہ ذکر فرمانے کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ پھر ان میں سے جو افضل ہیں وہ خلفائے راشدین ہیں، اور ان میں سے جو افضل ہیں وافضل الاربعہ، اور فرماتے ہیں پھر ان چاروں میں سے جو افضل ہے ابو بکر، وہ ابو بکر ہیں۔
सुम्मा उमर, फिर उमर है, सुम्मा उस्मान, फिर उस्मान है, सुम्मा अलीशिन, फिर अली है। यानी ये हजरत सैयदना गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु, आपने ये अफजलियत की तरतीब बयान फरमाई कि नबी पाक अलैहिस्सलाम की जो उम्मत है वो सारी उम्मतों में से अफजल है, और नबी पाक अलैहिस्सलाम की उम्मत में से जो अफजल है उनकी तरतीब बयान फरमाते हुए हजरत सैयदना गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु आप ये नतीजा अखज़ फरमाते हैं, आखिर में आप फरमाते हैं कि सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से जो सबसे अफजल हैं वो 4 खुलाफाए राशिदीन है, और उन चारों में से जो सबसे बेहतर सबसे अफजल हैं वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु की जात है। कि हजरत गौसे आजम, गौसे जिलानी, हजरत अशेख असैयद अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह ताला अन्हु, आपका इस बारे में क्या अकीदा और क्या नजरिया है? हजरत गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु, आप तो अफजलियत शेखैन के कायल हैं और आप इस बारे में इज्मा भी नकल फरमा रहे हैं, जबकि आप हजरत सैयदना गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु आपके अकीदे के बिल्कुल बरअक्स जो है वो अकीदा बयान कर रहे हैं। हजरत सैयदना गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु के बाद आप देखिए हजरत सैयदना दाता गंजबख्श रदी अल्लाह ताला अन्हु, आप इस बारे में क्या फरमाते हैं? हजरत दाता साहिब गंजे बख्श रदी अल्लाह ताला अन्हु, आपने कश्फुल महजूब के अंदर इरशाद फरमाया कि सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान में से शेखुल इस्लाम बाद अज़ अंबिया खैरुल अनाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु, यानी दाता साहब रदी अल्लाह ताला अन्हु आप ये बताना चाह रहे हैं कि नबियों के बाद जो सबसे अफजल हस्ती है वो हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक है। तो आपका यह दावा है, आप अपने आप को शेखुल इस्लाम कहते हैं, तो ये देखिए दाता साहब जिनको इस्लाम का पहला शेखुल इस्लाम करार दे रहे हैं वो हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु है। तो ये बताइए कि आप जिस चीज को आप प्रमोट कर रहे हैं, क्या इस्लाम के अंदर पहले किसी मुजद्दिद ने भी ये अकीदा बयान किया? पहले किसी शेखुल इस्लाम ने भी ये तकसीम बयान की? वो अकीदा सहाबा इकराम से लेकर बरेली शरीफ तक पहुंचा। वो अकीदा यही है कि नबियों के बाद सबसे अफजल हजरत अबू बकर सिद्दीक है, फिर हजरत उमर फारूक है, फिर हजरत सैयदना उस्मान गनी है, और फिर हजरत मौला अली करम अल्लाह ताला वजल करीम है। फिर देखिए दाता साहब रदी अल्लाह ताला अन्हु आप क्या फरमाते हैं? आप फरमाते हैं कि हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु का रुतबा अंबिया अलैहिमुस्सलाम के बाद सारी मखलूक से अफजल मुकद्दम है, और यह जायज ही नहीं है कि कोई उनसे आगे कदम रखे और मानवीय एतबार से मुकद्दम हो जाए। यानी दाता साहब रदी अल्लाह ताला अन्हु यह अकीदा बयान फरमा रहे हैं। दाता साहब फरमाते हैं किसी के लिए जायज ही नहीं है कि वो किसी भी एतबार से अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु से आगे बढ़ जाए। अब चलते हैं हजरत मीर सैयद अब्दुल वाहिद बिल गिरामी रदी अल्लाह ताला अन्हु आपकी बारगाह में, आप अपनी किताब सबा सनाबिल जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मकबूल किताब है, और सैयदी आला हजरत रदी अल्लाह ताला अन्हु आपने फतावा रिजविया शरीफ के अंदर भी इस किताब की बारगाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मकबूलियत का तज़किरा फरमाया। सबा सनाबिल के अंदर हजरत मीर सैयद अब्दुल वाहिद बिल गिरामी रदी अल्लाह ताला अन्हु आप भी अफजलियत शेखैन के बारे में जो अकीदा और नजरिया है वो नकल फरमाते हुए आप फरमाते हैं कि तमाम रसूलों के बाद आफताब किसी ऐसे शख्स पर न चमका जो अबू बकर से बेहतर हो। यानी रसूलों और नबियों के बाद अगर आफताब किसी शख्स पर चमका है तो वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु सबसे अफजल और बेहतर है। इसके बाद आप देखें कि हजरत मीर सैयद अब्दुल वाहिद बिल गिरामी रदी अल्लाह ताला अन्हु आपने फरमाया, अब देखिए तारुल कादरी साहब जिस तरतीब को और जिस तकसीम को आप बयान कर रहे हैं, क्या हम उस तकसीम को माने या इस बरसगीर के अजीम सूफी की तकसीम को माने? हजरत मीर सैयद अब्दुल वाहिद बिल गिरामी रदी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाते हैं कि कोई वली किसी पैगंबर के दर्जे तक नहीं पहुंच सकता, इसलिए कि अमीरुल मोमिनीन अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु पैगंबरों के बाद तमाम वलियों से बेहतर हैं। यानी पैगंबरों के बाद जितने भी वली हैं, और सहाबा इकराम भी वली हैं, अहले बैत पाक भी वली हैं, और हजरत मौला अली करम अल्लाह ताला वजल करीम आप भी वली हैं,
اور ولیوں کے سردار ہیں، آپ ولیوں کو ولایت عطا فرمانے والے ہیں، جبکہ میر سید عبد الواحد بالگرامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے مخدوم قاضی شہاب الدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے حوالے سے یہ لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبروں کے بعد تمام ولیوں سے افضل ہیں، تمام ولیوں سے بہتر ہیں۔ تو بتائیں جو تمام ولیوں سے بہتر ہو اس کی روحانیت میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ تو کیا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی خلیفہ نہیں ہے؟ اس میں کوئی شک ہے کہ جو سارے ولیوں کے سردار ہوں، سارے ولیوں سے بہتر ہوں، سارے ولیوں سے افضل ہو، کیا ان کی روحانی خلافت میں کسی قسم کا کوئی شک ہو سکتا ہے؟ پھر آپ فرماتے ہیں اور جو شخص حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم آپ کو حضرت امیر المومنین ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما پر فضیلت دے، وہ رافضیوں میں سے ہے۔ تو اب آپ خود دیکھیے کہ اکابرین کے فتاوی کی روشنی میں آپ کس طرف ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم آپ کو حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما پر فضیلت دے تو وہ رافضیوں میں سے ہے۔ یہ روافض کی نشانی ہے کہ وہ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم آپ کی تفضیل کے قائل ہیں۔ پھر دیکھیے اسی کتاب کے اندر آپ نے امام حمام، امام الائمہ، کشف الغمہ، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا قول نقل فرمایا۔ ہم نے جن کی وجہ سے آپ قادری کہلواتے ہیں، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا فتویٰ بھی آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ اب امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا فتویٰ بھی ذرا سن لیجئے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کوفی رحمت اللہ تعالی علیہ سے لوگوں نے مذہب اہل سنت و جماعت کے متعلق پوچھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اہل سنت و جماعت کا مذہب یہ ہے کہ تم حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو افضلیت دو، ان کو فضیلت دو، افضلیت دو، اور حضرت عثمان غنی اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے محبت کرو۔ یہ اہل سنت و جماعت کی نشانی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی وجہ سے حنفی کہلاتے ہیں، جن کی تقلید کرتے ہیں، آپ یہ بیان فرما رہے ہیں۔ اس کے بعد حضرت پیر سید میر علی شاہ تاجدار گولڑا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تصفیہ ما بین سنی و شیعہ، اس کتاب کے اندر حضرت پیر میر علی شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے کیا بیان فرمایا؟ پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ ابو بکر بن عیاش رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کا فرمان نقل کرتے ہیں۔ پیر میر علی شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ابو حفص سے سنا کہ کہتے تھے کہ بعد از پیغمبر کوئی شخص ابو بکر سے افضل نہیں۔ اب بخاری شریف، بلکہ قرآن پاک، بخاری شریف، اس کے بعد حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی یہ کتاب مبارک، اس سے بھی، اور کشف المحجوب کے بعد یہ سبع سنابل، اور پیر میر علی شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی یہ تصفیہ ما بین سنی و شیعہ، اس کے علاوہ سینکڑوں کتابیں ہم الحمدللہ اسلام کی 14 صدیوں میں سے ہر صدی سے حوالہ پیش کر سکتے ہیں کہ ہر صدی میں اہل سنت و جماعت کا یہ اجماع رہا کہ نبیوں کے بعد سب سے افضل ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ چونکہ یہ بزرگوں کا بھی یہ فرمان ہم نے پڑھ لیا کہ اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ جو ابو بکر و عمر کو افضل نہ مانے وہ اہل سنت نہیں، وہ سنی نہیں ہو سکتا۔ لہذا سنی اگر بننا ہے تو پھر حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کی افضلیت کو مانا جائے۔